بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ ہم نے غلطی سے یا نفس کے دباؤ میں آ کر ہم سے یہ گناہ ہو گیا کہ ہم نے غیبت کر دی۔ تو اب جس کی غیبت کی ہے، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے ہم نے غلط کر دیا، تو اب جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے اس سے معافی مانگے یا کیا کریں؟ مطلب غیبت کا گناہ تو ہے اور یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی، تو اب کیا کریں؟ یعنی کہ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگ لی، لیکن یہ تو ہم نے اس کی برائی کی ہے نا، تو اس سے بھی تو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اب اگر ہم اس کو جا کے بولتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی تو مجھے آپ معاف کر دیں، تو obviously وہ بھی پوچھے گا کہ یار آپ نے کیا غیبت کی تھی، یعنی کیا بات کر دی تھی، کیا بات ہوئی تھی۔ اب آپ یا تو وہ بتائیں یا نہ بتائیں، نہ بتائیں تو وہ پھر تھوڑا سا اس کو ایک خلیل بولے گا چلے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں معاف کر دیں، لیکن آپ کو شاید پھر بعد میں پھر سے ایک مسئلہ ہو کہ یار اس کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، میں نے اتنی بڑی بات بولی تھی، میں نے تو اتنی چھوٹا سمجھا ہوگا، اس نے معاف نہیں کر دیا تو شاید وہ تو چھوٹا سمجھ کے معاف کیا ہوگا، اگر اس کو بتا دیتا تو شاید وہ معاف نہیں کرتا، شاید معاف نہیں ہوگا، پھر دوبارہ جاؤں۔ تو یہ خیال کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ اس کو بتا دیں کہ یار میں نے تو یہ باتیں بولی تھی، میں نے تو یہ بھی بولا تھا، میں نے تو یہ بھی بولا تھا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں یار میں اس کو بتاؤں گا تو اس کو دکھ بھی ہوگا، پھر وہ پتہ نہیں شاید معاف کرے نہ کرے۔ تو مطلب یہ سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو بھائی اس کو ذرا سمجھ لیں، غیبت کے معاملے میں یہ نہ صرف یہ کہ جا کر اس شخص سے غیبت کی معافی مانگنا، اس شخص کی جو برائی آپ نے کی اس کو بتانا، نہ صرف یہ کہ یہ ضروری یا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اس کو بتانا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے اور اب میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ خود گناہ ہے۔ اور میرا رجحان اسی طرف ہے کہ غیبت اگر آپ سے کسی کی ہو گئی ہے اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ بھائی غلط ہو گیا، آپ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ میں نے اس کے حق میں یہ برائی کی، اب میں اس کو جا کے بتا تو نہیں سکتا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ آپ نہ بتائیں اس کو بھی نہیں۔ اس میں دیکھو گناہ بہت سارے ہیں نا، مطلب گناہ کبیرہ تو ایک یہی ہے، آپ اس کو جا کے بتائیں کہ اس کو تکلیف ہوگی، ایذاء مسلم حرام ہے، تو یہ ایذاء مسلم ہے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں باقاعدہ جا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، اب اس گناہ پر گواہ بھی بنا رہے ہیں، تو گناہ پر گواہ بنانا خود گناہ ہے، کبھی گناہ یعنی کہ بڑا گناہ ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امتی کے گناہ گاروں کو بخش دے گا سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے تھے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے میں مطلب یہ کہ ایسا گناہ جو کھلم کھلا ہے، یا ایک گناہ ہے وہ آپ کھلم کھلا کرنے لگ گئے، تو ایسے گناہ گاروں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ گناہ کرنے پہ بتا دیں، تو آپ نے تو گواہ بھی بنا دیا، کھلم کھلا گناہ تو اکیلے کیا لیکن جا کے گواہ بنا دیا اور اس کا اعلان کر دیں، تو یہ خود اس میں داخل ہے۔ تو پھر یہ دو تو بڑے گناہ ویسے آ گئے، ایک ایذاء مسلم، ایک گناہ پر گواہ بنانا جو کہ خود گناہ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، یہ دو بڑی باتیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بتانے میں گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بتانے سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کی میں نے برائی کی ہے، یا اللہ آپ اس کو معاف فرمائیں، آپ اس کے درجات بلند فرمائیں، اگر انتقال ہو گیا تو یا اللہ اس کے لیے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ چند دن کریں گے آپ کے دل میں اطمینان خود ہی ہو جائے گا، تو آپ خود سکون میں آ جائیں گے کہ یار میں نے جو اس کی حق تلفی کی تھی اس سے زیادہ میں نے اس کو حق یعنی اس کے حق میں دعا کر دی ہے۔ اس کے نام پہ کچھ صدقہ کر دیں، کچھ پیسے صدقہ کر دیں، پیسے نہیں ہے تو اس کے جن سے وہ پیار کرتا ہے ان کی کچھ خدمت کر لیں، اگر وہ زندہ ہے تو اسی کی خدمت کر لیں، جا کر اسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا شروع جائیں، جس کا وہ مستحق نہیں ہے اس سے بھی اعلیٰ اخلاق سے آپ اس سے پیش آئیں، اور اس طرح کے اعمال کرنے سے دو رکعت نفل پڑھ کے اس کے لیے اصالہ ثواب کر لیں، اس کو ہدیہ کر دیں، اس طریقے سے آپ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گناہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بات جو میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ والی بات یاد رہے، وہ یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ نے اس کی غیبت کی ہے نا، اسی مجلس میں اس کی برائی کی بجائے تعریف کر دیں، جتنی برائی کی تھی اتنی ہی اس سے زیادہ تعریف کر دیں، تو وہ بیلنس ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے برائی کی، ابھی منہ سے نکلی اور آپ نے برائی کر دی، آدھے منٹ بعد چند سیکنڈ بعد آپ کو، یا 1 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد بھی، لیکن اسی مجلس میں آپ کو خیال آ گیا یہ میں غلط کر دیا، تو آپ فوراً سے بنا لیں یار میں اس کی بات کر رہا تھا نا، اسلم صاحب کی مثال دے رہا ہوں، اسلم صاحب کی، تو
بس کیا کریں، انسان ہو جاتی ہے جھگڑے. لیکن یار ان کی ایک بات مجھے بھی یاد ہے، وہ میں نے کہا وہ بھی جب بتا دو، جب میں برائی کر رہا ہوں تو اچھی بات بھی بتا دو. اس طرح کر کے آپ اس کی اچھائی بھی بیان کرتے کہ یار وہ تو اتنے اچھے آدمی ہے، ان کی یہ تو اچھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی برائی ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ شاید پھر اس کا اعتراف بھی کر لیں کہ شاید یار مجھے اس طرح برائی کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ غیبت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے. تو بس یہ ہے کہ لیکن بس مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کی اچھائیاں بھی ہیں، یہ ایک برائی کی تھی تو دو اچھائیاں بیان کر دیں. تو اس طریقے سے اسی مجلس میں اگر آپ نے کر دیا نا، تو یہ تو اس کا یہ تو اس کا کفارہ ہو گیا ہے، جو آپ نے برائی کی اس کا کفارہ ہو گیا. کیونکہ دیکھیں غیبت اصل میں منع اس لیے ہوتی ہے، ویسے تو اللہ جانتے ہیں، اللہ نے منع کر دی، بات ختم، حکمت تو بات کی بات ہے. لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ دیکھیں غیبت کرنے سے ہوتا ہے کہ ہم انسان، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم پہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے کسی بندے کی غیبت سنی نا، کسی کی برائی سنی، تو لا محالہ غیر اختیاری طور پر اور سب کانشیسلی تحت شعوری طور پر آپ کے ذہن پہ، دل پہ اس کا ایک اثر آئے گا، اور وہ برائی آپ کے دل میں آئے گی. تو بدگمانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات یہ بدگمانی بھی پیدا کر دیتی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو برائی آئی، اس برائی آنے کی وجہ سے غیبت کو گناہ کبیرہ یعنی حرام کہا گیا. اچھا، اب اس نے برائی کی تو برائی آئی، اب اگر وہ تعریف کر دے گا تو تعریف بھی آئے گی نا، یعنی اچھائی بھی آئے گی، خوبی بھی آئے گی. تو خامی بیان کر دی، تو اس جیسے آپ فوراً سے خوبی بیان کر دیں گے تو وہ جو خامی کا جو تاثر تھا نا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. آپ نے ایک اس کی برائی بیان کی، اس سے ڈبل ٹربل اچھی خاصی اس کی تعریفیں کر دیں، تو انشاءاللہ وہ جب تاثر ہی ختم ہو جائے گا. تو جو سننے والے وہ پہلے تو اس کو برا سمجھ رہے تھے، لیکن اتنی ساری تعریفیں آپ کر دیں گے تو بندہ سارے سننے والے سوچیں گے یار مطلب آدمی تو اچھا ہے، چلو ایک آدھ برائی تو ہوتی ہے یار، ہم میں کم کون سا اچھا ہے. تو وہ جو ان کے دلوں میں برائی کا تاثر اس بندے کے لیے جو نیگیٹو امیج، نیگیٹو امپیکٹ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ آٹومیٹکلی وہ غیبت کا، آپ نے جو غیبت کی اس کا خمیازہ سمجھ لیں ہو گیا، یا اس کا کیا کہتے ہیں ازالہ ہو گیا، خمیازہ نہیں، اس کا ازالہ ہو گیا. تو یہ غیبت کے معاملے میں کچھ گزارشات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت بہت خطرناک گناہ ہے، جس میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ شدید ترین ہے غیبت کا گناہ. یعنی زنا کا گناہ جتنا شدید اور برا ہے، اس سے زیادہ شدید گناہ ہے غیبت کا. تو اور غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کی ایسی برائی بیان کریں جو اس میں واقعتاً موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے غیبت کی برائی بیان کیا، منع فرمایا سے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، تو اس میں تو وہ بات اگر بیان کروں تو اس میں واقعتاً ہے، مطلب میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو سچ بتا رہا ہوں، اس میں وہ برائی ہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھائی اگر اس میں ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ اگر ظالم کی غیبت مظلوم کرے تو اس کو گناہ نہیں ملتا. یعنی مجھ پہ ایک بندے نے ظلم کیا، اب جس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اس کے ظلم کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ برائی ہو رہی ہے نا، لیکن اس کا گناہ نہیں ہوگا. ظالم کا ظلم مظلوم پر جو ہوتا ہے وہ گناہ، وہ جرم اگر مظلوم بیان کرے کہیں تو وہ اس کو گناہ نہیں ہوگا. اور خاص طور پر اگر وہ ایسی جگہ بیان کر رہا ہے جہاں اس کو مظلوم کو امید ہے کہ یہاں بیان کرنے سے کچھ افاقہ ہوگا، کچھ فائدہ ہوگا، تو بالکل بھی گناہ نہیں ہے اس کو، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیان کرتے ہیں وہاں پہ تاکہ کچھ فائدہ، کچھ بہتری کی طرف بات آئے. اور اگر ایسی مجلس یا ایسی جگہ بیان کرنا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ کچھ فاقہ فائدہ تو نہیں ہوگا، بس وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ وہاں اپنے آپ کو قابو کر لے اور اللہ کے آگے لوگ گڑ گڑا کے فریاد کرے، اللہ کو سنائے، اپنی اس کی برائیاں اللہ کو بتائے، اپنے پر جو ظلم سہ رہا ہے سہے اس نے وہ اللہ کو بتائے، اس کو نہ بتائے کہ کسی اور کو بتانے سے فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر کہیں اور وہ جذبات میں آ کے بتا بھی دیتا ہے تو اس کو غیبت کے گناہ کی سزا انشاءاللہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھ لیں. یعنی کہ ایک ہے کہ جہاں فائدہ ہو بتانے سے وہاں تو بتانا چاہیے، ایک ہے کہ اس کو پتا ہے فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ جذبات میں بتا رہا ہے تو بہتر ہے رک جائے. لیکن اگر نہیں بھی رکتا تو غیبت کے جو گناہ کی جو سزا ہے شدید ترین، وہ انشاءاللہ اس کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا تیسری دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بعض مقامات پر برائی بتانا ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے ایک بندے کے بارے میں پتا ہے کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یا ٹھیک نہیں ہے مطلب اس کے اندر یہ خامیاں ہیں. اب میرے پاس اس کے متعلق کوئی آتا ہے بندہ پوچھنے کے لیے، فار ایگزامپل اس کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق، رشتہ داری یا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لڑکی والے ہیں، وہ لڑکا ہے، وہ مجھ سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں اس کے کہ بھائی تم اس کے ساتھی ہو، تمہیں پتا ہے اس کے بارے میں، تو کیسا ہے. اب مجھے پتا ہے اس کی کچھ خامیاں بہت خطرناک ہیں جو اس رشتے میں مسائل پیدا کر سکتی ہیں. تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی برائی بتا دوں کہ میں دیکھیں آپ نے کیونکہ مجھ سے پوچھا تھا اور آپ کا اتنا بڑا معاملہ ہے تو امانتاً میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے خامیاں ہیں. میں فرض سمجھتا ہوں اپنا، تو آپ کو بتا رہا ہوں بندہ بہت اچھا ہے لیکن یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا آپ کو بتا دوں، اس طرح کہ اس کی بہت زیادہ برائی بھی نہ ہو اور آپ کے
اپنی بھڑاس نکالنا نہ ہو، بلکہ ان کو اس کی اس برائی کے شر سے بچانا ہو، تو یہ بتانا واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ چلیے تو رشتے کی بات ہو گئی. اسی طرح بعض اوقات لین دین کی بات ہے. ٹھیک ہے، کاروبار کی بات ہے کہ آپ سے ایک بندہ بولے میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. آپ بولیں گے نہیں یار دیکھو وہ بندہ امانت دار ہے، نیک ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، ٹھیک ہے، لیکن یار اس کے ساتھ آپ کاروبار کرو گے نا آپ رل جاؤ گے، کیونکہ بندہ معاملات کا ٹھیک نہیں ہے، معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. ایک کہتے ہیں یا یہ ہے کہ معاملات کا بھی ٹھیک ہے لیکن یار وہ اتنا یعنی سست آدمی ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیسے لگاؤ گے نا تو وہ ڈوب جائے گی پیسے، مطلب وہ کام ہی نہیں کرے گا. اس کی طبیعت ایسی ہے، اس کی یا تو اس کا مزاج ایسا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتا زیادہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی برائی ہے کہ میں سامنے والے کو نقصان سے بچانا تو وہاں تو واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اس بات کے لیے میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، پھر بات کافی لمبی ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آ رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا کہ دیکھو عائشہ یہ جو بندہ ہے نا یہ ایسا اور ایسا ہے، یعنی اس میں یہ چیزیں اس سے ذرا خیال رکھنا، اس سے ذرا بچ کے رہنا. اچھا وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی آ گیا، پھر اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہت اچھے طریقے سے، بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے بااخلاق طریقے سے اس سے ملے. حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا چکر ہے، ابھی مجھے جو ہے وہ بول رہے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اب جو کیسے مل رہے ہیں، مطلب ایسے جیسے کہ بہت ہی کوئی بہت اچھا بندہ ہے یہ. تو خیر وہ خاموش رہی، لیکن جب وہ چلا گیا تو پھر بولا یا رسول اللہ آپ تو مجھے بول رہے تھے ایسا اور آپ خود اس سے اتنے اچھے سے مل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مطلب اس طرح سے آپ ملے اتنے پرتپاک طریقے سے اور بڑے ہی یعنی کہ انسان ملتے نا بڑی گرم جوشی سے، تو بڑے گرم جوشی آپ اس طرح سے ملے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ وہ میرے پاس آیا تھا تو وہ میں اس کا حق تھا کہ میں اس کو اچھے اخلاق سے ٹریٹ کروں اور میں اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آؤں. جو تمہیں میں نے بتایا وہ تمہارا حق تھا کہ تم اس کے شر سے بچ کے رہو. تو یہ مطلب سمجھ میں آ گئی کہ وہ سمپل سی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نبی کی یعنی کہ حکمت اور بصیرت اور دور اندیشی اور سمجھداری. آپ دیکھیں کہ اس بندے کا حق اس کو دیا کہ اگر اس کے اندر کچھ خامی بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، بلکہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے. اور حضرت عائشہ کا حق یہ تھا کہ بھائی اس کی شر سے ان کو بچانا ہے، تو حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی. تو یہ ہے دین. اللہ تعالیٰ کتنا مطلب پیارا ماشاء اللہ دین ہے، اور سیرت پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.